بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی کہانی، نئی سٹوری، نئے سوشل ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک جگہ 3 ڈاکو رات کے اندھیرے میں ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے گھس گئے۔ ایک کمرے میں سوئی ہوئی لڑکیوں کی خوبصورتی پر فدا ہو گئے اور تینوں لڑکیوں کی عزت کے ساتھ رات بھر کھیلتے رہے۔ اندھیرے کی وجہ سے نہ ڈاکوؤں نے لڑکیوں کو غور سے دیکھا، نہ لڑکیاں ڈاکوؤں کو دیکھ سکیں، اور کچھ دن بعد جب ڈاکوؤں نے اپنے گھر کی واپس راہ لی تو ان کی بہنیں لٹی پٹی پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس رات تو وہ اپنی ہی بہنوں کے ساتھ۔ 3 ڈاکو، 3 کنواری لڑکیاں، ایک مکمل کہانی۔ ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت، حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی۔ انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی۔ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب کو تقریر فرما رہے تھے۔ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی۔ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ لگایا ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ دوسرے نے کہا، جو قرض ہم پر ہے ہمیں ہر حالت میں اتارنا ہے۔ تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا تو سزا ہماری معصوم بہنیں کیوں بھگتیں؟ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ ان کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا۔ ایک دوسرے کا کہا، اس کی تلافی کیسے کریں؟ تینوں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ مسجد داخل ہوئے، امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، پکڑنے لگے تو ریشم کے دھاگے جتنے گناہ بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو غفور الرحیم وہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کے گھر پہنچے۔ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بہن باہر آئی، دروازہ کھولا، پوچھا، کون ہو؟ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی۔ تینوں کو اندر لے گئی۔ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا، 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم تینوں کو اکیلا پا کر زبردستی کی۔ جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی وہ یہ برداشت نہ کر سکا، اسی وقت اسی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا، تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا، اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکیں۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ان کے ٹکڑے کر دیں، اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا، بڑے ہو کر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ایک بہن نے خنجر اٹھایا، ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا، کہا، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا، ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو دوسرے نے کہا، واقعی ہم سے بڑا گناہ ہوا، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔
ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے؟ اپنے گناہ کے بارے میں تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا، تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے، اس طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی بات پر رضامند ہو گئیں، ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک نے کہا، ہم نہیں جانتے ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں، ان سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا، ہم امام مسجد کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ پھر ایک لڑکی کو کہا، تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی کیوں نہ گناہ گار ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک خوشبو، عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے۔ جب تم ان تینوں میں خوشبو سونگھو گی، تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے۔ پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی، خوشبو سونگھنے کے بعد کہا کہ امام صاحب، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا۔ پھر دوسری لڑکی کو کہا، ان دونوں میں سے چیک کرو، پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ یہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا۔ تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔